الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر یدع الجزیۃ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ سورہ آل عمران سے اور ایک حدیث پاک بلکہ حدیث پاک کا تھوڑا سا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک اور حدیث پاک کی بھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے وابستگی نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزائی بڑے دلائل دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر، اور جب اللہ نے بٹھایا تو علی بھائی کو تھا۔ علی بھائی بھی بڑے ہو گئے نا، ایک علی انجینئر صاحب ہیں جو انہی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، کبھی ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، کبھی بریلویوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں خود بھی مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اور مرزائی تو پھر ننگا مرزائی ہے، مسلمانوں میں منافقت یہی رکھنے والا ہے۔ منافق اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے مرزائی، پرلے درجے کا ذلیل ترین مرزائی ہے۔ تھوڑا سا میں
جراللہ کا اور اس کے ساتھ ایک سنی بریلوی کا جو مناظرہ ہو رہا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں. اس لیے کہ آپ خود جو ہے نا تھوڑا بہت اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اور سوچیں سمجھیں. مرزائی نے تو نہیں سوچنا. مرزائی تو وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اسی کے اوپر آج ہم بھی گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ ایک مخصوص گفتگو ہے، اس گفتگو کی تھوڑی سی جراللہ اور بریلوی مولوی صاحب کا مناظرہ ہے، وہ تھوڑا سا میں 5 منٹ آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے. جی میرا سوال ہے ان سے، علی صاحب سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن کریم کی کس آیت سے ثابت ہے؟ جی سر، بہت شکریہ آپ کا سوال بہت بڑی ہے. جی بھائی، میں نے میرا خیال ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے دیکھ کے بتانا پڑے گا. میں ابھی آپ کو اللہ کی فضل سے میں نے نشان آج ہی لگائے تھے. یہ سورہ آل عمران ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 ہے. آپ بھی شاید 55 ہو یا 57 ہو لگا لوں، لیکن ہمارے یہ قرآن کے اندر 56 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ جی یہ لفظ ورافعوک ہے. نہیں ورافعوک. جی یہاں پہ وہ ترتیب کی کلاس بھی چلی ہوئی، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں. جو ترتیب یہ اس کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، اس لیے آپ بیچ میں ٹوکے میں ان کو بات کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن ٹھیک ہو گئے. من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے طبعی طور پر وفات دوں گا اور تجھے اپنے حضور میں عزت بخشوں گا اور کافروں کے الزامات سے تجھے پاک کروں گا، اور جو تیرے پیرو ہیں انہیں ان لوگوں پر جو منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا. پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا، تب میں ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر دیا ہے کہ یا عیسیٰ اتنی متوفی کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ قیامت تک ان کے
جو منکر ہیں اور جو ان کے پیروں ہیں ان کے منکروں پر غالب رہیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ قیامت والے دن ان کے اندر فیصلہ بھی اللہ کرے گا، یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. تو اب اس کے درمیان میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں ہے اسی آیت میں بھی، جس میں وہ لوگ. آپ کو شاید بات میں سمجھ آ گئی، باقی ان کا لنک نکال کے خود سن لینا. علی صاحب کو تو بڑی مشکل سے قرآن پاک پڑھنا آیا ہے، اور مناظرہ تھا علی صاحب کے ساتھ. علی صاحب تو پھر چپ ہو گئے، لیکن جلالہ صاحب شروع ہو گئے، دلائل دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر رہے ہیں، اور قرآن پاک سے ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا زندگی، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان کی طرف ثابت کرو. قرآن پاک سے کوئی ایک دلیل دو. اکثر بچے نے بھی، وہ جو ان کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، اس نے بھی دلائل دیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک شاید اس کے ذہن میں نہیں تھی. نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. بخاری اور مسلم نے ڈنکے کی چوٹ پہ دونوں نے بیان کیے، اور صحیح حدیث ہے، مرسل حدیث ہے، تواتر کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، جس میں نبی علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یوشکن ان ینزل فیکم، ضرور اتریں گے فیکم، تم میں، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم آئیں گے، اتریں گے تم میں، حاکمن عدلن، عدل والے حاکم ہوں گے، عدل فرمانے والے حاکم ہوں گے. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے. اگلی حدیث پاک آپ خود نکال کے ساری پڑھ لینا، لیکن ہمارا مدعا، ہمارا مقصد حل ہو گیا کہ اللہ کا رسول تو قسم اٹھا کے کہے کہ وہ نازل ہوں گے. نازل جمنے کے بعد ہوتا ہے کہ نزول کا معنی اوپر سے کوئی چیز گزرے، وہ ہے. اب یہ جلالہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ خود بتائے کہ ینزیلہ کا معنی کیا ہے. ینزیلہ کا معنی کیا ہے؟ این ینزیلہ. نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، قسم اٹھا کے. اتنی پیاری حدیث پاک جس میں نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے
بات کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قرآن کی قطعی دلیل بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہاں بیان ہو رہا ہے، انہوں نے خاص طور پہ مربی ان کا علی صاحب ہے، انہیں صحیح ترجمہ بھی نہیں کرنا آیا، جو اوپر لکھا ہوا ہے نا وہی پڑھا ہے۔ اب یہاں لفظ لکھا ہے انی متوفی کا۔ اب یہ لفظ ہے وفا سے، وفا کے دو معنی ہیں، وفا پورا کرنا، وفا کا معنی مکمل کرنا، اور وفات اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی مکمل ہو گئی۔ زندگی مکمل ہوگی، اس کو ہم وفات بھی کہتے ہیں، قرآن حدیث پاک میں بھی ہے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، موت بھی لفظ استعمال ہوا ہے، مرنا، جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر وہ مر جائیں ہم کہہ دیتے ہیں وصال کر جائیں، ادب کے لفظ ہیں۔ قرآن پاک نے کہا اگر وہ مر جائیں تو کیا تم خدا کی عبادت چھوڑ دو گے، اپنے خدا سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اب موت بھی لفظ بھی استعمال ہوا ہے، وفات بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں بالکل پکی بات ہے کہ وفات بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ متوفی کا معنی ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے وہ ترجمہ جو کیا ہے نا علی صاحب نے وہ غلط ہے۔ انہوں نے علی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں تمہیں فوت کروں گا، اس میں ضمانہ پایا گا مستقبل میں، لیکن یہ ہے اس میں فعل کا اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، پتہ نہیں کس وقت کر لوں، کرنے والا ہوں۔ اسی طرح انی متوفی کا وارافیو کا بھی اس میں فعل ہے، وارافیو کا، اور تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں۔ اب اس کا معنی مرزائی سارے ادھر ادھر سے ٹمک ٹوئیں مار کے تو رافعہ کا معنی کر لیتے ہیں تیرے درجات کو بلند کرنے والا ہوں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، یہ نہیں مانتے تو ہم مان لیتے ہیں، ماننے میں کوئی حرج نہیں، یہ نہیں مانتے تو ہم مان لیتے ہیں۔ چلو جی درجات کو بلند کروں گا۔ آگے لفظ آ گیا جی انی متوفی کا ورافیو کا الیہ ومطہرو کا۔ اب مطہرو کے کئی معنی ہیں، مطہرو کا طہارت سے لفظ ہے، پاکیزگی سے، لیکن یہاں معنی اس کا پاکیزگی نہیں ہے، میں تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ مطہرو کا اس میں فعل کا صیغہ ہے نا، میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ اب یہ ترجمہ کریں گے تو ترجمے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے ہم کریں گے یا جلالہ کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جلالہ ترجمہ کچھ صحیح کر رہا تھا، وَمُطَہِّرُکَ، میں تجھے بچانے والا ہوں۔
वमुतहिरुका, मैं तुझे बचाने वाला हूँ, मिनल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों से जो काफिर हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने यहूदियों को काफिर कहा है, क्योंकि यहूदी तो मारने वाले थे, पक्के काफिर हैं। वमुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, मैं तुम्हें उनसे बचाने वाला हूँ जो काफिर हैं, जो काफिर हैं उनसे मैं तुझे बचाने वाला हूँ। मिनल्लज़ीना कफ़रू वजाइलुल्लज़ीना तबऊका, और मैं बनाने वाला हूँ ऐसे लोगों को जो तेरी इत्तबा करेंगे। नत्तबऊका, तेरी इत्तबा करेंगे। अब मरने के बाद इत्तबा क्या होगी? पूरी आया मुकद्दस पढ़ते नहीं जानबूझ के। वजाइलुल्लज़ीना तबऊका, और मैं ऐसे लोग बनाने वाला हूँ, ऐसे लोग लाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ जो तेरी इत्तबा करेंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो मर गए, क्यों भाई? ओ जरा, ईसा अलैहिस्सलाम तो मर गए, तो अल्लाह कह रहा है मैं ऐसे लोगों को भेजने वाला हूँ जो तेरी इत्तबा करेंगे, जो तेरा कहना मानेंगे। जरा आगे ना जा, अब आगे भी थोड़ा सा जा ना, उधर ही डेरे लाके ना बैठ। वजाइलुल्लज़ीना तबऊका, और जरा अब ये बात किधर अपना फेंकेगा तू? अब ये बात किधर फेंकेगा? रब कह रहा है वजाइलुल्लज़ीना तबऊका, और मैं बनाने वाला हूँ ऐसे लोगों को जो तेरी इत्तबा करेंगे, जो तेरी इत्तबा करेंगे। फौकल्लज़ीना कफ़रू, ऊपर काफरों के, यानी यहूदियों के। यहाँ अल्लाह ने यहूदियों को काफिर कहा है। यहूदियों पर ऐसी कौम को लाने वालों, वो तेरी इत्तबा करेंगे, जो तू उनको हुक्म देगा उस हुक्म को मानेंगे, जो हुक्म तू देगा उस हुक्म को मानेंगे, और उनको फौकियत देने वाला हूं मैं काफिरों पर। क़यामत तक, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो तेरी इत्तबा करेंगे। क़यामत वाले दिन नहीं, क़यामत तक तेरी वो इत्तबा करते रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो तेरी इत्तबा करेंगे। इससे ये पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 7 क़यामत आनी है। यसअलूनका अन्निस्साअ अय्याना मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। अब यहाँ लफ्ज़ जो है अय्याना मुरसाहा, अस्सातु यसअलूनका अन्निस्साअति अय्याना मुरसाहा, यसअलूनका अन्निस्साअति अय्याना मुरसाहा। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं तुझे जिंदा रखूंगा क़यामत तक। क़यामत के करीब लोग जो हैं वो तेरी इत्तबा करने वाले, क़यामत जब तक क़यामत आएगी वो तेरी इत्तबा करते रहेंगे। जरा और जरा इसी आया मुक़द्दसा को दोबारा से ही पढ़, हो सकता है कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और अली साहब, आपको कुरान पाक जो पढ़ना नहीं आता दोबारा सीख लो। वो कहते हैं यहाँ को किरत की क्रास नहीं लगी हुई,
تو آگے جو بیٹھا ہوا وہ قرت تو جانتا ہے نا، وہ آپ کو غلط تو نہیں نہ پڑھنے دے گا، جرا لا وہ آپ کو غلط تو پڑھنے نہیں دے گا نا۔ قرآن پاک اگر صحیح نہیں آتا تو سب سے بڑی خامی تم میں یہی ہے۔ ہمارے بھی اکثر علماء کرام میں بھی مجہول پڑھنے والے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا رہتا ہوں کہ مجہول نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجہول پڑھنے سے تمہاری بخشش ہی نہ ہو۔ قرآن پاک کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب والوں کے لہجے پر پڑھو، عرب والوں کے لہجے پر پڑھو، تو ہمیں بھی عرب والوں کے لہجے پر پڑھنا چاہیے۔ اب جو کیا ان کا نام ہے، پھر بھول گیا، علی صاحب، وہ پڑھ رہے تھے عورتوں کی طرز پر، یا جس طرح خلیفے پڑھتے ہیں غلط اسی طرح پڑھ رہا تھا، تو یہ تو مناظرہ نہ ہوا۔ پہلی مناظرے میں چیز ہی یہ دیکھی جاتی ہے کہ آگے سے جو بولنے والا ہے اس کا تلفظ کیسا ہے۔ جلالہ تیرا تو پہلا خطبہ بھی غلط ہے، جو پڑھتا تو نحمدہ ہو، لفظ نحمدہ ہو، تو پڑھتا ہے نحمدہ ہو، پہلا خطبہ ہی تیرا تو غلط ہے نا۔ اب یہاں لفظ ہے اللہ فرما رہا ہے میں نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا استاذ نہیں، خود خدا فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ کہ میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے بچا لوں گا۔ اب اللہ نے فوت بھی کر دیا، پھر بچانا کیسا؟ جلالہ اسی آیہ مقدسہ پہ رہے، آگے پیچھے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اسی آیہ پہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے بچانے والا ہوں، میں تجھے بچانے والا ہوں۔ جو تو وہ ترجمہ کیا نا اس نے علی نے، وہی میں بتا رہا ہوں، وہ ترجمہ ایسے کیا کہ میں تجھے وفات دوں گا اور میں تجھے اٹھا لوں گا۔ اور میں تجھے پاک کر دوں گا۔ اب اس میں زمانہ مستقبل ہے۔ آپ نے دوسری بار جو ترجمہ کیا ہے جلالہ نے، وہ کچھ ٹھیک ہے قدرے، کہ جس کا معنی ہے کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا تجھ پر، یا تیری بات کو پورا کروں گا، جو تو کہہ رہا ہے اس دعوت کو پورا کروں گا اور تجھے اٹھا لوں گا۔ پورا کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، یہ ہے اس میں فعل کسی، اس کا ترجمہ یہی ہے، صحیح ترجمہ یہی ہے، ڈنکے کی چوٹ یہی صحیح ترجمہ ہے۔ میں تجھے پورا کرنے والا ہوں، میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، میں تجھے ان لوگوں سے بچانے والا ہوں۔ مطہرک، اب پہلے اللہ نے وفات دے دی، اب آگے کہہ رہا ہے میں بچانے والا ہوں۔ یہ تو پھر کلام پاک کا دوسرا یا تیسرا لفظ ہے مطہرک کا، یہ تو کوئی جوڑ نہ بیٹھا ہو۔ جب وفات ہی دے دی اب بچانا کیسا؟ جب وفات ہی دے دی، پہلا لفظ ہے متوفی کا، میں تجھے مار دیا، اور پھر مرنے کے بعد تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے بچانے والا ہوں، میں تجھے بچاؤں گا، میں تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہوئے۔ اب ترجمہ صحیح نہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ مرزائی اور آڑ کے کٹھے سر جوڑ کے کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں، جو تم کرتے ہو وہ ترجمہ صحیح نہیں۔ رب کہہ رہا ہے میں بچانے والا ہوں، تو متوفی کا معنی بھی وہ کرنا پڑے گا کہ میں تجھے پورا کرنے والا ہوں، یعنی جو ادھورا کام تو چھوڑ کے آیا ہے نا اسلام کا، تیرے حواریوں نے، تیرے امتیوں نے نہیں مانا، تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مانیں گے
اور تیری اتباع کریں گے اور تو ان کا حاکم ہوگا، عادل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے تشریح فرما دی، والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل ابن مریم فیکم ابن مریم، تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، تم میں، فیکم تم میں۔ اور وہ کام کیا کریں گے؟ وہ کام اللہ تعالیٰ نے بتائے، اللہ کے رسول نے بتائے، اللہ کے رسول نے بتائے۔